اپنے باقی بچے ہوئے دن گننے کے بعد مہرالہ نے سوچا کہ آنے والے نئے سال کو کسی کے ساتھ گزار لینا شاید بہتر ہو۔ ہمیشہ کی طرح اس نے اپنی چھوٹی انگلی آگے بڑھائی۔ وعدہ۔ زہران ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ طوران نے زندی انداز میں اسے لپٹتے ہوئے شکایت کی۔ زہران، مگر اس نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ اس نے آہستگی سے اپنی انگلی آگے بڑھائی، مہرالہ کی انگلی میں پھنسا دی اور کہا، کوئی مکر نہیں ہوگا۔ یوں آخرکار معاہدہ طے پا گیا۔ یہی واحد راستہ تھا جو مہرالہ کو سمجھ آیا۔ وہ 1 مہینے تک اس کے ساتھ رہے گا اور پھر وہ اسے مکمل آزادی واپس کر دے گی۔ طوران بے چینی سے بولی، میں تمہیں طلاق کے لیے مجبور نہیں کر رہی، مگر ہمارے بچے کے بارے میں تو سوچو۔ طوران نے اس کے بچگانہ رویے کو دیکھ کر مہرالہ کے معدے میں اینٹھن سی ہونے لگی۔ میں باتھ روم جا رہی ہوں زہران۔ ہر چیز میں بہترین تھا سوائے ان لوگوں کے انتخاب کے جنہیں وہ اپنی زندگی میں رکھتا تھا۔ حالانکہ طوران اس کی پڑوسن تھی، مگر اسے خود کو اذیت دینے کے لیے اس جیسی عورت کے ساتھ رہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مہرالہ کو اس بات پر افسوس ہوا کہ وہ اب بھی اس عورت کے ساتھ کھڑا تھا، یا شاید زہران کو یہ رویہ پسند تھا۔ وہ یہی سوچتی رہی جب باتھ روم کی طرف گئی، مرد کیا واقعی ضدی لاڈلی عورتوں کو انکار نہیں کر پاتے؟ ماضی میں جب وہ خود اس طرح ناز نخرے دکھاتی تھی تو وہ اس کے لیے چاند ستارے توڑ لاتا تھا۔ 1 مہینہ، ٹھیک ہے، وہ 1 مہینہ دینے پر راضی تھی۔ مہرالہ ٹوائلٹ کے پاس بیٹھ گئی اور شدید قے کرنے لگی۔ وہ صبح ہی صبح سوچ رہی تھی کہ پچھلے چند دنوں سے اس کا معدہ بہتر تھا، مگر اب وہ پھر وہیں آ گئی تھی جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ اس بار قے کے ساتھ تازہ سرخ خون بھی آیا۔ جتنی بار وہ دیکھتی اتنا ہی دل دہل جاتا۔ یہ ایک بھیانک اشارہ تھا۔ اس نے خود کو تسلی دی، زیادہ دن نہیں بچے تھے۔ چہرہ صاف کرنے کے بعد جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگی، کسی نے اس کے فر کوٹ کے کنارے کو پکڑ لیا۔ مہرالہ نے نیچے دیکھا۔ ایک ننھا سا لڑکا تھا جو زہران سے بے حد مشابہ تھا۔ یہ اس کا بیٹا کنان ممدانی تھا۔ ایک ہاتھ اس نے سنک پر رکھا ہوا تھا، دوسرے سے مہرالہ کا کوٹ پکڑا ہوا تھا۔ منہ سے رال بہہ رہی تھی اور وہ بے ربط آوازیں نکالتے ہوئے بولا، آہ ماما! اسے اس بچے سے نفرت کرنی چاہیے تھی۔ آخر وہ زہران اور طوران کا بیٹا تھا، مگر وہ خود بھی کبھی ماں رہی تھی، چاہے تھوڑے وقت کے لیے ہی صحیح۔ وہ کسی بچے سے نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ مہرالہ جھکی اور اپنی انگلی سے اس کی ناک کو ہلکے سے چھوا۔ سخت لہجے میں بولی، وہی شرارتی بچے، بڑے ہو کر اپنے ماں باپ جیسا مت بن جانا۔ اپنی عورت کو دنیا دینا اور اس زمین کو پوجنا جس پر وہ چلتی ہو۔ کنان نے دونوں بازو پھیلا دیے، اٹھاؤ۔ مہرالہ نے منہ بنایا، میں بری عورت ہوں، تمہیں اغوا کر کے بیچ بھی سکتی ہوں، ڈر نہیں لگتا؟ کنان ہنسنے لگا۔ وہ بالکل نہیں ڈرا۔ اسی وقت اس کی نینی گھبراہٹ میں بیبی اسٹرالر کے ساتھ دوڑتی ہوئی آئی۔ ارے میری لال، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا۔ تم عورتوں کے باتھ روم میں کیا کر رہے ہو؟ مہرالہ کو دیکھتے ہی اس نے فوراً بچے کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ کنان ایک لمحہ پہلے ہنس رہا تھا، اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ماما، اٹھاؤ، نینی نے سختی سے کہا۔ ینگ ماسٹر، انہیں ماما مت کہو، یہ تمہاری ماما نہیں ہے۔ وہ بچے کو اٹھا کر جلدی سے چلی گئی۔ مہرالہ اس کے موٹے موٹے گالوں کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں، دل ٹوٹ سا گیا۔ وہ دروازے پر کھڑی رہی، کنان کے ننھے ہاتھوں کو ہوا میں ہلتے دیکھتی رہی۔ جب وہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں پکار رہا تھا، ماما! جب بلال نام نے اسے ڈھونڈا تو اس کا چہرہ بری طرح زرد پڑ چکا تھا۔ مہرالہ بے حد خوبصورت تھی، حتیٰ کہ جب وہ رو رہی تھی تب بھی اس کی دلکشی کم نہیں ہوئی تھی۔ اتنی حسین اور اتنی غمزدہ عورت کو دیکھ کر دل ٹوٹ سا جاتا تھا۔ بلال نام نے نرمی سے کہا، میڈم، مسٹر ممدانی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مہرالہ چونک کر حقیقت میں لوٹی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے چہرے سے آنسو پوچھے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوبارہ سسکنے لگی۔ اوہ بلال، میں بہت بری لگ رہی ہوں نا؟ بلال کئی برسوں سے زہران ممدانی کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی کے پہلے والی شوخ اور زندہ دل شخصیت سے ناواقف نہیں تھا۔ صرف 2 برس کے مختصر عرصے میں وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ ایک مرجھاتے ہوئے پھول کی مانند ہو چکی ہے جو ابھی پوری طرح کھل بھی نہ سکا تھا اور شاید کبھی کھل ہی نہ پائے۔ فکر نہ کریں، آپ اب بھی خوبصورت ہیں۔ آپ جیسی خوبصورت کوئی نہیں۔
بلال نے اسے ٹشو پکڑاتے ہوئے کہا۔ مہرالہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، مجھے ہمیشہ وہ لوگ ناپسند تھے جو ذرا ذرا سی بات پر رو پڑتے ہیں، اور اب میں خود ویسی بنتی جا رہی ہوں۔ میں وہ بن گئی ہوں جس سے میں نے ہمیشہ نفرت کی، جس بننے کی میں نے کبھی قسم کھائی تھی کہ ایسا بنوں گی۔ بلال نے اس کی اداس آنکھوں میں دیکھا اور ایک ایسا سوال کر بیٹھا جس پر وہ خود بھی حیران ہو گیا۔ پھر آپ اب تک پکڑ کر کیوں بیٹھی ہیں؟ وہ جانتا تھا کہ زہران نے پوری رات جاگ کر طلاق کے معاہدے کی شرائط بدلی تھیں۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے آزاد کرنے کے لیے تیار تھا۔ مہرباش خاندان دیوالیہ ہو چکا تھا۔ کائف مہرباش، جو اس سب کا ذمہ دار تھا، موت اور زندگی کے بیچ لٹکا ہوا تھا۔ انہی 2 برسوں میں اس نے مہرالہ کو اذیت دی، اسے توڑا، اور اب زہران اسے جانے دینا چاہتا تھا۔ اسی لیے اسے اتنی بھاری نانفقہ رقم دی جا رہی تھی تاکہ وہ اپنی باقی زندگی سکون سے گزار سکے۔ اس وقت چلے جانا ہی دانشمندی تھی۔ مہرالہ جانتی تھی کہ کب پیچھے ہٹنا چاہیے۔ کیا وہ واقعی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ زہران اپنا فیصلہ بدل لے گا؟ وہ بڑی مشکل سے اس عذاب سے باہر نکلی تھی اور اب دوبارہ خود ہی اس دلدل میں لوٹنا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر وہی غلطی دہرا رہی تھی اور خود کو دوبارہ اذیت کی طرف دھکیل رہی تھی۔ مہرالہ نے سوال کا جواب نہیں دیا، بس آہستہ سے بولی، اگر میرا بچہ زندہ ہوتا تو وہ بھی انہی بچوں کا ہم عمر ہوتا۔ بلال کچھ کہنا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ آخرکار اس نے بس اتنا کہا، میڈم، آپ ابھی جوان ہیں، آپ کو ماں بننے کا ایک اور موقع مل سکتا ہے۔ وہ آہ بھر کر بولی، میں اب کوئی اور بچہ نہیں چاہتی۔ ویرانی مہرالہ کے چہرے پر صاف جھلک رہی تھی۔ بلال سمجھ گیا کہ کچھ بہت غلط ہے۔ وہ مزید پوچھنا چاہتا تھا مگر مہرالہ نے کہا، چلیے۔ زہران پہلے ہی گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کی سرد مہری صاف لاپرواہی ظاہر کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا تک نہیں۔ مہرالہ کے بیٹھتے ہی اس نے بازو سینے پر باندھ لیے اور بے حسی سے کہا، 1 مہینے میں تم آخر حاصل کیا کرنا چاہتی ہو؟ مہرالہ نے خود کو زہران کی باہوں میں گرا دیا۔ کل تک وہ نفرت سے بھری ہوئی تھی اور اسے بدلہ لینا چاہتی تھی، مگر ثبوت دیکھنے کے بعد اس کے دل میں کشمکش پیدا ہو گئی۔ وہ زہران سے مہرباش خاندان کے ساتھ کیے گئے سلوک پر نفرت کرتی تھی۔ وہ اس کی بے وفائی پر سے بہت زیادہ، لیکن کائف کی غلطیاں دن کی روشنی کی طرح واضح تھیں۔ وہ اسے اتنا جانتی تھی، جب ہر راستہ بند دکھائی دے رہا تھا تو وہ چاہتی تھی کہ اپنی باقی بچی ہوئی زندگی کے ساتھ اس سب کا خاتمہ کر دے۔ وہ اسے دنیا سے بغیر کسی پچھتاوے کے جانا چاہتی تھی۔ زہران نے اس کے جذبے کا جواب نہیں دیا۔ اس نے سرد لہجے میں بس اتنا کہا، نئے سال کے بعد میں توازن کاسی سے منگنی کرنے والا ہوں۔ مہرالہ کی انگلیاں جو اس کے کوٹ میں الجھی ہوئی تھیں سخت ہو گئیں۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ وہیں جم گئی۔ پچھلی سیٹ پر موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ گاڑی میں ہیٹر چل رہا تھا مگر ڈرائیور سہیل نعمانی بھی فضا کی سردی محسوس کر سکتا تھا۔ کافی دیر بعد مہرالہ نے آخر کار اس کی باہوں سے سر اٹھایا۔ مجھے بس 1 مہینہ چاہیے۔ زہران نے اس کی نازک حالت دیکھی اور اس کے دل میں ایک ایسا احساس ابھرا جسے وہ خود بھی سمجھ نہ سکا۔ اگر ہمارے پاس 1 سال بھی ہو تب بھی کچھ نہیں بدلے گا۔ 1 مہینہ تو بہت چھوٹی بات ہے، کیا تم یہ سمجھتی ہو؟ مہرالہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن 1 مہینے کے لیے آپ میرے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ زہران نے کہا، ٹھیک ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصہ بعد پہلی بار وہ دونوں پیچھے ہٹے تھے۔ مہرالہ نے خود کو اس کی طرف سے لپٹا لیا جیسے وہ پہلے لپٹا کرتی تھی۔ اس کی انگلیاں ہلیں مگر آخرکار اس کے پہلو پر ہی رک گئیں۔ گاڑی زہران کی کمپنی تک پہنچی۔ اس نے سہیل کو کہا کہ مہرالہ کو گھر چھوڑ دے، مگر مہرالہ ملر ہاؤس کے بجائے اسپتال چلی گئی۔ کائف ابھی تک بے ہوش تھا اور اب اسے نارمل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ مہرالہ نے ہیلپر کو گھر بھیج دیا اور خود نیم گرم پانی کا پیالہ تیار کر کے اپنے والد کے چہرے اور انگلیاں صاف کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، ابو، مجھے آپ کا راز پتہ چل گیا ہے۔ کاش یہ سچ نہ ہوتا۔ پلیز آنکھیں کھول کر مجھے بتا دیجیے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ بتا دیجیے کہ آپ نے وہ سب نہیں کیا، کہ آپ نے جویریہ کو قتل نہیں کیا۔ ابو، مجھے معدے کا کینسر ہے۔ زہران کو نہیں پتہ اور بہتر یہی ہے کہ اسے نہ پتہ چلے۔
اگر میں اپنی جان اس کے انعام کر دوں تو کیا وہ اپنی نفرت چھوڑ دے گا؟ میری زندگی اب تک بہت آسان رہی ہے۔ آپ نے مجھے بچپن سے بہت پیار سے پالا۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے ابو ہیں۔ آپ نے دوسروں کے ساتھ جو بھی کیا مگر میرے لیے آپ ہمیشہ قابل احترام رہیں گے۔ میں آپ کی ہوئی غلطیوں کی تلافی کروں گی۔ اگر آپ ہوش میں ہوتے تو مجھے یہ سب کبھی نہ کرنے دیتے، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ 8 سال پہلے میں اس کی محبت میں مبتلا ہوئی تھی۔ چاہے صرف 1 مہینہ ہی کیوں نہ ہو، میں سب برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ مہرالہ کے دل میں بہت کچھ بھرا ہوا تھا۔ وہ دیر تک اپنے والد کے پاس بیٹھی رہی اور سب کچھ کہہ ڈالتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کے دن آہستہ آہستہ کم ہو رہے ہیں۔ وہ اپنے والد کے لیے بس یہی کر سکتی تھی۔ دوپہر میں وہ پاس ملر ہاؤس آ گئی۔ زہران اپنی بات کا پکا تھا۔ وہ کبھی وعدہ نہیں توڑتا تھا۔ جیسے ہی مہرالہ گھر پہنچی، اس نے توران کو برآمدے میں کھڑے دیکھا، جو کافی دیر سے وہاں انتظار کر رہی تھی۔ زہران موجود نہیں تھا، اس لیے توران نے اپنا نقاب اٹھا دیا۔ اس کا انداز صاف بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی پر آمادہ ہے۔ وہ غصے سے مہرالہ کو گھور کر بولی، کیا تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے پاس واپس دوڑتا ہوا آ جائے گا؟ ہار مان لو مہرالہ۔ مہرالہ کو غصہ نہیں آیا۔ اس نے سکون سے اسے دیکھا۔ توران، کیا تم زہران سے محبت کرتی ہو؟ توران چونک گئی۔ اسے یہ سوال بالکل غیر متوقع لگا۔ کچھ لمحے بعد اس نے کہا، میں نے 10 سال سے زیادہ پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی۔ میں اسے تم سے پہلے جانتی تھی۔ میں اس سے تم سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تم جیت نہیں سکتی۔ مہرالہ نے ہلکی سی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے پتہ ہے۔ پھر اس نے سر اٹھا کر نرمی سے کہا، مجھے نہیں معلوم تم یقین کرو گی یا نہیں، مگر میں کبھی تمہاری دشمن نہیں بننا چاہتی تھی، آج بھی نہیں۔ مردہ لوگ زندہ لوگوں سے مقابلہ نہیں جیت سکتے، اور بات چیت سے اس کا زہران کے ساتھ معاملہ ختم ہو سکتا تھا۔ مجھے صرف 1 مہینہ چاہیے۔ 1 مہینے بعد میں یہ شہر چھوڑ دوں گی۔ تم مجھے بچہ سمجھتی ہو؟ تم وہ جملہ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ ایک ننھی سی آواز گونجی، ماں ماں۔ برف میں ایک ننھا سا وجود ٹیڈی بیئر والا لباس پہنے ڈگمگاتے قدموں سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ 2 قدم چل کر وہ گر گیا اور رینگنے لگا۔ کنان تیزی سے مہرالہ کی طرف رینگا۔ توران سے پہلے مہرالہ آگے بڑھی، فوراً اسے برف سے اٹھا لیا۔ ننھا فرشتہ خوشی سے چمٹ گیا۔ اس کے موٹے موٹے ہاتھ مہرالہ کی گردن کے گرد لپٹنے لگے۔ توران نے جھنجلا کر اس کا ہاتھ جھٹک دیا، جس سے بچہ رونے لگا۔ مہرالہ کا دل دکھا۔ اس نے سینے سے لگانے کی کوشش کی۔ مہرالہ شروع میں توران کاسی کے اس حد سے زیادہ ڈرامائی رد عمل پر الجھن میں پڑ گئی۔ وہ سوچنے لگی کہ بھلا ہموار زمین پر کوئی کیسے ٹھوکر کھا سکتا ہے۔ یہ سب یقیناً ایک سوچی سمجھی اداکاری تھی جو توران نے خود رچائی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زہران واپس آنے والا ہے، اس لیے وہ بچے کو ہر جگہ ساتھ لے کر چلتی تھی۔ اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ وہ بچے کو گود میں اٹھائے ہوئے گر پڑی، حتیٰ کہ جس زاویے سے وہ گری وہ بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر بچے کو نقصان پہنچانے کے لیے ہو۔ وہ بے حد سنگ دل تھی۔ وہ اپنے مقصد کے لیے بچے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے سے نہیں چوکی۔ جب مہرالہ نے دیکھا کہ کنان زمین پر گرنے والا ہے تو اس کا جسم اس کی عقل سے پہلے حرکت میں آ گیا۔ اس نے فوراً کنان کو تھام لیا اور اپنے جسم سے اس کے گرنے کی ضرب کو روک لیا، لیکن سارا وزن اس بازو پر آ پڑا جہاں اس کا میڈی رپورٹ لگا ہوا تھا۔ ڈاکٹر اسے کئی بار سمجھا چکا تھا کہ بھاری چیزیں اٹھانے سے پرہیز کرے، ورنہ اس کا بازو شدید متاثر ہو سکتا ہے، مگر اس لمحے وہ کسی بھی بات کی پرواہ نہیں کر سکی کیونکہ بچہ گر رہا تھا۔ اگرچہ وہ نوزائیدہ نہیں تھا، نہ ہی زیادہ بھاری، مگر اس وقت اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر اس کے جسم پر کیا پڑے گا۔ وہ تیزی سے گری۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے بازو میں ناقابل برداشت جلن سی اٹھنے لگی۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے بچے کو اپنی آغوش میں محفوظ پایا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں تجسس سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ مہرالہ نے بہرحال سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ زہران تیزی سے آگے بڑھا۔ توران کاسی نے اٹھتے ہی سب سے پہلے مہرالہ کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ مس مہر باش، مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے نفرت کرتی ہیں،
مگر کنان ایک بچہ ہے، آپ اس کو نقصان پہنچانے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں؟ ظاہری طور پر دیکھنے والا کوئی بھی شخص یہی سمجھتا کہ مہرالہ بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا جب طوران نے اسے پھنسانے کی کوشش کی ہو۔ مہرالہ نے لڑنے کی زحمت نہیں کی، اس کے بازو کے شدید درد سے اس کے پورا جسم ٹھنڈا پسینہ چھا گیا تھا، حتیٰ کہ سانس لینا بھی تکلیف دہ ہو رہا تھا۔ زہران نے مہرالہ کو ڈانٹا نہیں، وہ جھکا اور کنان کو اٹھانے لگا، مگر بچہ جانے پر تیار نہیں تھا۔ اس کے ننھے ہاتھ مہرالہ کے کالر کو پکڑ کر بے معنی سی آوازیں نکال رہے تھے۔ زہران نے کنان کو سرد نگاہ سے دیکھا، اگرچہ کنان بہت چھوٹا تھا مگر فوراً خاموش ہو گیا۔ اس نے مظلوم سی نگاہوں سے مہرالہ کو دیکھا، جیسے چاہتا ہو کہ وہی اسے گود میں اٹھائے۔ طوران نے کنان کو زہران سے لے لیا، وہ فوراً رونے لگا اور اسے چھونے نہیں دے رہا تھا۔ زہران، کنان آپ کو چاہتا ہے، طوران نے مظلومانہ انداز میں کہا۔ میں اسے یہاں لے کر آئی تھی مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مس مہرباش یوں کریں گی۔ زہران نے اس کی شکایت کو ناگواری سے کاٹ دیا۔ میں تم دونوں کو گھر بھیج رہا ہوں۔ مہرالہ اب بھی زمین پر آسمان کی طرف منہ کیے پڑی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی مگر اس کا جسم ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ 80 برس کی بوڑھی ہو۔ اس کے پاس گرنے کے بعد اٹھنے کی ذرا بھی طاقت نہیں تھی۔ اسے کسی سہارے کی ضرورت تھی، اس لیے اس نے زہران کی طرف دیکھا۔ زہران، کیا آپ ذرا… زہران نے آنکھ کے کونے سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں کہا، میں بعد میں آؤں گا۔ مہرالہ بس اس کی سرد پشت کو دیکھتی رہ گئی اور اس کے ہونٹوں پر ایک کڑوی سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ واقعی کتنا ظالم ہو سکتا تھا ماضی میں، حتیٰ کہ جب وہ چاہتا تھا کہ وہ درد کا بہانہ کر رہی ہے تب بھی وہ اسے تسلی دیتا تھا، اور اب جب وہ اتنے شدید درد میں تھی کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی، وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ یہ اعتماد کا مسئلہ نہیں تھا، اس کا دل اب بھی اس کے ساتھ نہیں رہا تھا۔ برف کے گولے اس کے چہرے پر گرنے لگے۔ اسے وہ دن یاد آیا جب وہ زہران کے ساتھ ڈیٹ پر تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح سرد و بے نیاز انداز میں اس سے آگے آگے چل رہا تھا۔ اس دن اس نے جان بوجھ کر ٹخنا موڑ لیا تھا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور دل ہی دل میں گننے لگی کہ وہ کتنی دیر میں پلٹے گا۔ وہ گنتی 3 تک بھی نہ پہنچی تھی کہ زہران مڑ کر واپس آیا اور اسی تیزی سے اس کی طرف لپکا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اس کے چہرے پر گھبراہٹ دیکھی تھی۔ اس نے بازو اس کے گردن میں ڈال دیا اور شوخی سے کہا تھا، شاید اگلی بار آپ کو اتنی تیزی سے نہیں چلنا چاہیے۔ وہ گنتی کرتی رہی یہاں تک کہ زہران اپنی گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ مہرالہ زمین پر پڑی ہوئی تھی اور بالکل بے حس و حرکت، جیسے کوئی اسے بھول ہی گیا ہو۔ اگرچہ علاج کے مضر اثرات خاصے کم ہو چکے تھے مگر اس کا جسم اب بھی کمزور تھا۔ وہ سخت گراوٹ ایسی محسوس ہو رہی تھی جیسے اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ بلال اور باقی سب زہران کے ساتھ تھے۔ میڈم برجیس پہلے وہاں موجود تھیں مگر وہ بھی جا چکی تھیں۔ اب گھر بالکل خالی تھا۔ آسمان سے برف گر رہی تھی اور چاروں طرف سے سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو چکے تھے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اس کا بیگ اس سے زیادہ دور نہیں تھا مگر وہ کروٹ بھی نہیں بدل سکتی تھی، اسے ہاتھ لگا سکے۔ وہ بس آسمان میں معلق برف کے گالوں کو دیکھتی رہی اور جس شفاف رقص کے ساتھ گھوم رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو بہنے لگے اور زیر لب سرگوشی کرنے لگی۔ 885، 754۔ جب وہ 1038 تک گن چکی تو مہرالہ میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ کھڑی ہو سکے۔ اس نے ایک ہاتھ سے سہارا لیا اور خود کو زمین سے اٹھایا۔ وہ بری طرح ٹھٹری ہوئی تھی۔ جب گاڑی آئی تو سردی سے اس کی ناک کی نوک سرخ ہو چکی تھی۔ وہ اس بازو کو اٹھا نہیں پا رہی تھی جس سے اس نے بچے کو تھاما تھا، اس لیے اسے دوسرے ہاتھ سے خود کو سنبھال کر سانس لینا پڑ رہا تھا۔ ڈرائیور نے اسے اس کے لیے اسپتال جاتے دیکھ کر خبردار کیا، میڈم آپ کو بہت سردی لگ رہی ہوگی، آپ اس وقت اکیلی ہسپتال جا رہی ہیں، کافی دیر ہو چکی ہے، آپ کو احتیاط کرنی چاہیے، کسی کو ساتھ رکھنا بہتر ہوتا ہے، آپ ایک خوبصورت خاتون ہیں، خبروں میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ آپ جیسی خواتین لاپتہ ہو چکی ہیں۔ مہرالہ نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ گاڑی کے ہیٹر سے اس کے جسم میں کچھ حرارت آنے لگی تھی۔
وہ کھڑکی سے باہر تیزی سے گزرتے مناظر کو دیکھتی رہی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ جناب، مگر میں ٹھیک ہوں، میرا خاندان جلد میرے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ اس کا کوئی خاندان نہیں تھا۔ خوش قسمتی سے رندان شہرابادی کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آن کال ڈاکٹر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو اسے ایک جانا پہچانا چہرہ نظر آیا۔ رندان سفید کوٹ پہنے سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ اس کی ناک پر ٹکے چاندی کے فریم والے چشمے اس کے چہرے کو اور بھی نفیس بنا رہے تھے۔ مہرالہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہ آج رات ڈیوٹی پر ہوگا اور پھر اب پیچھے ہٹنا بہت نمایاں ہو جاتا۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ کیا کرے کہ رندان نے سر اٹھایا۔ چشموں کے پیچھے موجود آنکھیں اسے دیکھ کر روشن ہو گئیں، پھر فوراً ہی تشویش سے بدل گئیں۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مہرالہ اتنی رات گئے اس سے ملنے آئے گی۔ وہ فوراً اس کی طرف بڑھا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ مہرالہ شدید سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سن ہو چکے تھے اور بازو درد سے دکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، رندان، میرا بازو بہت درد کر رہا ہے۔ میڈی پورٹ والے بازو کا ذکر سنتے ہی رندان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ جلدی مجھے دکھاؤ، تم نے خود میڈیسن پڑھی ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر میڈی پورٹ ہل گیا تو دل پر دباؤ پڑ سکتا ہے۔ یہ جان لیوا ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ مہرالہ اس بازو کے معاملے میں ہمیشہ محتاط رہی تھی، مگر آج جو کچھ ہوا وہ غیر متوقع تھا۔ رندان نے فوراً معائنہ شروع کیا۔ خوش قسمتی سے میڈی پورٹ اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ رندان نے اطمینان کا سانس لیا۔ بلا کسی ہچکچاہٹ کے مہرالہ نے آہستگی سے کہا، رندان، اسے نکال دے، مگر تمہاری ابھی کیمو تھراپی کے چند سیشن باقی ہیں۔ مہرالہ نے اس کی فکرمند آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکے لہجے میں کہا، میں اب بس کر چکی ہوں۔ رندان شہرابادی کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ پچھلے چند دنوں میں مہرالہ مہرباش کن حالات سے گزری ہے۔ پہلے اس کے اندر جینے کی ایک غیر معمولی طاقت ہوتی تھی، مگر اب اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری ویرانی تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آنکھیں جیسے ساکت پانی ہو، نہ کوئی لہر، نہ کوئی جنبش۔ کیا یہ زہران تھا؟ کیا اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا؟ مہرالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن اس میں ہاتھ ضرور ہے نا؟ میں جس مہرالہ کو جانتا ہوں وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتی۔ رندان کے چہرے پر دکھ کی جھلک آئی۔ اس نے کھڑکی کے باہر برف کو ہوا میں اڑتے دیکھا اور آہ بھری۔ شاید وہ تم سے کبھی محبت کرتا تھا، اس ایک سردیوں میں، مگر اس سردی میں اس نے کسی اور کو چن لیا ہے۔ مہرالہ، تمہیں اس سے چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ صاف ظاہر تھا کہ محبت نے اسے اندھا کر دیا تھا اور وہ خود کو کھو چکی تھی۔ وہ دونوں کی تاریخیں جانتا تھا، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ مہرالہ جانتی تھی کہ زہران کی محبت اب ماضی بن چکی ہے۔ چاہے وہ اپنی نفرت چھوڑ بھی دے، زہران ممدانی کی موت اس کے دل میں ہمیشہ ایک کانٹے کی طرح چبھتی رہے گی، جو اسے ساری زندگی تکلیف دیتی رہے گی۔ چونکہ اس نے توران قاصد سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا، مہرالہ نے طے کیا وہ اپنی بچی کھچی زندگی سب حساب برابر کر دے گی۔ اگر کائف مہرباش ہوش میں بھی آ گیا تو زہران اس کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرے گا۔ یہ سب کے لیے بہترین فیصلہ تھا۔ رندان نے دوبارہ اسے دیکھا۔ اب اس کی آنکھوں میں کمزوری نہیں بلکہ ایک نایاب مضبوطی تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، جب تم فیصلہ کر چکی ہو تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں۔ مہرالہ، تم جانتی ہو کہ میڈی پورٹ نکلوانے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ کیا تم واقعی پرعزم ہو؟ وہ اکثر یہی سوال کرتا تھا۔ مہرالہ مسکرائی اور پورے یقین سے بولی، ہاں۔ اس نے اپنے کپڑے ایک طرف کیے اور اپنا زرد سا کندھا اور بازو ظاہر کیا۔ پچھلا زخم بھر چکا تھا۔ اس نے بے ہوشی کی دوا لینے سے انکار کر دیا۔ رندان کے لیے ایک سادہ عمل تھا، گرچہ خوش قسمتی سے میڈی پورٹ اپنی جگہ موجود تھا، مگر کنان کے گرنے سے اس کے بازو کے اندرونی حصے کو نقصان پہنچا تھا۔ جلد نیلگوں ہو چکی تھی۔ رندان نے احتیاط سے زخم کھولا۔ تیز دھار آلے کے چھوتے ہی سانس روک دینے والا درد اس کے دل تک پھیر گیا۔ اس نے چیخ دبائے رکھی۔ رندان نے اس کے چہرے پر تکلیف دیکھی تو نرم لہجے میں بولا، اگر درد ہو تو چیخ سکتی ہو۔ یہ وہی الفاظ تھے جو پہلے ڈاکٹر نے کہے تھے۔ مہرالہ نے دانت بھینچ لیے، ایک ہاتھ سرد میز پر جما دیا۔ رندان نے ہاتھ تیز کر دیے۔ جب ٹانکے لگ چکے تو اس کا بازو سن ہو چکا تھا۔ وہ پسینے میں بھیگی کرسی پر نڈھال ہو کر بیٹھ گئی۔ رندان نے اسے پانی دیا اور سامنے بیٹھ کر کہا،
میں نے تمہارے والد کی حالت پر فالو اپ کیا ہے۔ اگر دنیا کے بہترین نیورو سرجن لیو سرجری کریں تو اس کے جاگنے کی 80% امکانات ہیں، لیکن لیو 5 سال پہلے ایک حادثے کے بعد غائب ہو گیا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم وہ کہاں ہے۔ مہرالہ نے پانی پی کر خود کو سنبھالا، مگر زخم کا درد اسے سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ کھڑی ہوئی۔ شکریہ رندان، اب آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ چاہے میرا زہران سے طلاق ہو جائے، وہ مجھے کسی مرد کے قریب نہیں آنے دے گا۔ میں آپ کے لیے مسئلہ نہیں بننا چاہتی۔ مہرالہ کھڑی ہوتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک کمزور سی مسکراہٹ آ گئی۔ میں نے اسے پہلی نظر میں ہی چاہ لیا تھا۔ برسوں سے میں اس سے محبت کرتی آئی ہوں۔ میں اسے یوں ہی چھوڑ نہیں سکتی۔ رندان نے اس کے رخساروں پر بہتے آنسو دیکھے۔ دل چاہا کہ آگے بڑھ کر انہیں پونچھے، مگر وہ اس مقام پر نہیں تھا۔ وہ بس وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ آنسو اس کی تھوڑی سے پھسلتے گئے۔ مہرالہ نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں جانتی ہوں یہ گھٹن بھرا ہے، مگر اسے کسی اور لڑکی سے شادی کرتے دیکھنے کا خیال میری کینسر کی تکلیف سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ میرے پاس جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، اس لیے میں مرنے کا انتخاب کر رہی ہوں۔ حال ہی میں نے ایک بات پڑھی، اگر تم جانتی ہو جس شخص سے تم دل و جان سے محبت کرتی ہو، اس کے ساتھ تمہارا مقدر کبھی جڑ ہی نہیں سکتا، تو کیا تم خوشی اور درد دونوں جھیل کر اس انجام کو دیکھنا پسند کرو گی، یا شروع ہونے سے پہلے ہی پلٹ جانا بہتر سمجھو گی؟ مہرالہ خود پر ہنس پڑی۔ اگر میں اس سے کبھی ملی ہی نہ ہوتی تو شاید میں پلٹ جاتی، مگر قسمت ایسی ہے کہ میں اس دائرے سے نکل نہیں سکتی۔ اس نے اور میں نے طے کیا ہے کہ وہ 1 مہینے تک میرا ساتھ دے گا، اس کے بعد ہم طلاق لے لیں گے۔ تب میں پیچھے ہٹ کر ارد گرد دیکھوں گی جیسے تم چاہتے ہو۔ رندان نے دیکھا کہ اس کے قدم کتنے بے ڈھنگے ہو چکے تھے۔ چلتے ہوئے اس کا دایاں ہاتھ اس کے بائیں کندھے پر ٹکا ہوا تھا، اس کی پیٹھ اس کی طرف رکھے ہوئے تھے۔ رندان، تم نے میرے لیے جو کچھ کیا ہے اس کے لیے شکریہ۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ سرد باہر کی طرف بڑھ گئی۔ باہر برفانی طوفان چیخ رہا تھا، اس کا سایہ دور اندھیرے میں گم ہوتا چلا گیا۔ رندان اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا اسے غائب ہوتے دیکھتا رہا۔ اس کے ہونٹوں کے کونے پر ایک بے بسی بھری مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اتنی ضدی کیوں تھی؟ کیا زہران واقعی اس سب کے قابل تھا؟ اسے مہرالہ یوں محسوس ہوئی جیسے کوئی متقی راہب کسی ایسے مقدس مقام کی تلاش میں ہو جو حقیقت میں کبھی تھا ہی نہیں۔ جب مہرالہ زہران کے گھر پہنچی تو روشنیاں جل رہی تھیں۔ وہ برف میں لپٹے اس گرم سے بنگلے کو دیکھنے لگی اور اسے 3 سال پہلے کا وقت یاد آ گیا۔ دروازہ کھولتے ہی گرم ہوا نے اسے گھیر لیا۔ اس نے جوتے اتارے اور دیکھا کہ زہران کچن میں مصروف تھا۔ ہمیشہ کی طرح وہ وہیں موجود تھا۔ اس نے سرمئی کشمیری سویٹر پہن رکھا تھا۔ وہ آستینیں موڑی ہوئی تھیں جن کے نیچے بازوؤں کے مضبوط پٹھے نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کا بایاں بازو ایک لمبے اور بدنما داغ سے نشان زدہ تھا۔ یہ زخم اس وقت لگا تھا جب اس نے ایک گنڈے کے تیز چاقو سے اسے بچانے کے لیے خود کو اس کے آگے کر دیا تھا۔ زہران کھانا بنا رہا تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے کسی کے لپیٹنے کا احساس ہو۔ وہ چونک گیا اور رک گیا۔ جب مہرالہ نے اپنا سر اس کے پیٹ میں چھپا لیا اور تھوڑی دیر اور پکارتا رہا، پھر چولہا بند کر دیا، وہ وہیں کھڑا رہا، پلٹا نہیں، اور دھیمے لہجے میں پوچھا، کہاں گئی تھیں؟ بازو کی وجہ سے اسپتال گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیسی ہے۔ ایک معمولی زخم پر بھی اسے حد سے زیادہ خیال رکھنا پڑتا تھا، اور آگ کی گراوٹ تو اس سے کہیں زیادہ شدید تھی۔ توران نے جو بھی کہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زہران اندھا نہیں تھا۔ وہ صاف دیکھ سکتا تھا کہ وہ کنان کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج کے لیے شکریہ کنان۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد زہران نے مہارت سے کھانا پلیٹوں میں رکھا اور میز پر لے آیا۔ مہرالہ وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے کبھی اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے دل میں فوراً ایک پچھتاوے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ شکریہ دراصل ایک فاصلہ قائم کرنے کے لیے تھا۔ وہ کہنا چاہتی تھی، زہران، میں نے اپنے بازو میں ٹانکے لگوائے ہیں، اب بھی بہت درد ہے، کیا تم اسے ٹھیک کر سکتے ہو؟ اس کی لمبی پشت کو دیکھتے ہوئے مہرالہ نے دل ہی دل میں بڑبڑایا، شکریہ کس بات کا؟ مجھے وہ چھوٹا سا شرارتی
بالکل پسند نہیں۔ میں ہی کیوں، مجھے تو امید تھی کہ اسے چوٹ لگی ہو۔ زہران نے اس کی بھونڈی سے جھوٹ پر بولنے کی کوشش کو بے نقاب نہیں کیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے پاس کھڑے ہو کر اسے آواز دے کر بولا، آؤ کھانا کھا لو، پہلے ہاتھ دھو لو۔ شینڈلیر کی روشنی اس پر پڑ رہی تھی، سوٹ اور ٹائی کے بغیر اونی کشمیری سویٹر نے اس میں گھریلو سی گرمائش بھر دی تھی، حتیٰ کہ اس کا نفیس چہرہ بھی معمول سے کم سرد دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے وہی ایپرن پہن رکھا تھا جو مہرالہ نے 3 سال پہلے اسے تحفے میں دیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں بدلا۔ مہرالہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھی اور دیکھا کہ میز کے پسندیدہ مسالے دار کھانوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر وہ اس بات پر توجہ دیتا کہ میڈم برجیس حال ہی میں اس کے لیے کیا بنا رہی تھیں تو اسے اندازہ ہو جاتا کہ اس کا ذائقہ بدل چکا ہے۔ اب وہ اس پر پہلے کی طرح توجہ نہیں دیتا تھا۔ وہ دونوں پوری کوشش کر رہے تھے کہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ جائیں، مگر وہ زندگی بہت پیچھے رہ چکی تھی۔ بہت سی چیزیں خاموشی سے ختم ہو گئی تھیں، جیسے اس کی محبت۔ اب ہر سوال کا جواب خاموشی اور فاصلے میں ہی تھا۔ اگرچہ اس کا معدہ مسالے دار اور چکنے کھانے برداشت نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ 2 سال سے ایسے ہی دسترخوان کی خواہش رکھتی تھی، اس لیے اس نے تکلیف برداشت کی اور کھانا کھایا۔ چونکہ اس کی زندگی اب الٹی گنتی پر تھی، اس لیے وہ ہر نوالے کی بہت قدر کرنے لگی تھی۔ ہر کھانا اس کی زندگی کے ایک اور دن کم ہو جانے جیسا تھا۔ زہران نے اسے برسوں سے جانتا تھا۔ وہ پہچان لیتا تھا کہ وہ کب زبردستی خوش دکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ خود کو خوش ظاہر کر رہی تھی۔ کیا وہ 2 سال میں اس کے پکانے کی صلاحیت کم ہو گئی تھی؟ بالآخر زہران نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا، کیا کھانا تمہارے معیار کا نہیں ہے؟ نہیں، بہت اچھا ہے، بالکل ویسا ہی ذائقہ ہے جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ میں بس یہ سوچ رہی تھی کہ ہم نے کتنے عرصے بعد اکٹھے کھانا کھایا ہے اور ہمارے پاس اب کتنا وقت باقی ہے۔ پرانا زہران شاید کہتا ہمیشہ کے لیے، مگر اب وہ کھڑکی سے باہر برف کو دیکھتا رہا اور خاموش رہا۔ مہرالہ نے خود ہی اپنے لیے یہ کیفیت پیدا کی تھی۔ وہ اتنا بیوقوف سوال کیوں کر بیٹھی؟ 1 مہینہ ہی وہ آخری مہلت تھی جو وہ اسے دے سکتا تھا۔